ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ناظرین کرام، یوں انبیاء کرام کے اس مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی گئی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے مغیث اور یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق کو اپنے بڑے بیٹے سے قدرن زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ ناظرین کرام، روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محض والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اس اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کرو اور ان سے دعائیں لے لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بن کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ ناظرین کرام، والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اپنے دوسرے بیٹے مغیث کی ناراضگی کا علم تھا، لہذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سے سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے اور اس جگہ جہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کے سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی کی جا سکے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے تو ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ مجھے 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گی۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کی۔ ناظرین کرام، محررین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تقریباً 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس کنعان جانے کا حکم ملا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ تو ان کے بڑے بھائی نے جب یہ سنا تو انہیں 20 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر ان کے بڑے بھائی نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے ہیں آج ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس 20 سال گزر جانے کے بعد ان کے بڑے بھائی کے دل میں نفرت ختم ہو چکی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا دیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور کافی دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی اور وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ
اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ انہوں نے خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے کیمپ فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے اور جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص جہیم بن جامور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور یہی جگہ آج بیت مقدس کہلاتی ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یکے زبان ہو کر کہا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے معبود، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ناظرین کرام، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بیچ کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کی جائے۔ ناظر سید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت مقدس منتقل کیا گیا اور اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت مقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ ناظرین، وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو موت کے فرشتے نے جواب دیا، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے، جب میرا وقت وفات قریب آئے تو آپ مجھے پہلے بتا دینا، مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ چنانچہ ملکت موت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کروں گا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیجوں گا لیکن آپ خود آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوں گے، پھر دوسرا قاصد یہ تھا کہ بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوگی، اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔